بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اما بعد، ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 20ویں دن کی مخصوص دعا اور اس کے کچھ اہم نکات ہیں۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں دعا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، افتح، تو کھول دے، لی، میرے لیے، فیہ، اس ماہ رمضان میں کیا کھول دے، ابواب الجنان، جنتوں کے دروازوں کو کھول دے، وَأَغْلِقْ، اے میرے اللہ تو بند کر دے، انی، میرے لیے، فیہ، ماہ رمضان میں کیا چیز بند کر دے، ابواب النیران، جہنم کے دروازے، ووفقنی، اے میرے اللہ تو مجھے توفیق دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں کس چیز کی توفیق دے، لتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کی، یا منزل السکینہ فی قلوب المومنین، اے وہ ذات جو سکون نازل کرتی ہے مومنین کے دلوں میں۔ ناظرین، آج کی دعا میں پروردگار عالم سے درخواست کی جا رہی ہے 3 چیزوں کی۔ پہلی درخواست، اے میرے مالک، اے میرے اللہ تو میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ ناظرین، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ احادیث میں ملتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک تو میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، تو کیا خداوند عالم یوں ہی دروازے کھول دے گا؟ نہیں ناظرین، آپ کو کچھ ایسا عمل کرنا پڑے گا جس کی بنا پر جنت کے دروازے کھل جائیں۔ کچھ عمل ایسے ہیں جن کی بنا پر آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ وہ عمل جیسے توحید ہے، خدا کو ایک ماننا، قولو لا الہ الا اللہ ثمن الجنہ، خداوند عالم کو ایک ماننا یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی لائق پرستش نہیں ہے سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے، اس کی قیمت جنت ہے۔ یعنی اگر کسی نے توحید کو اپنایا، توحید کو مانا، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایمان ہے اور عمل صالح، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اخلاق ہے اور نیک اوصاف ہیں، انسان اپنے اندر نیک اوصاف کو جمع کرے، اخلاق کو جمع کرے۔ جب انسان اچھے اخلاق کا حامل ہو جائے گا اور نیک اوصاف اس کے اندر جمع ہو جائیں گے تو اس کے لیے خداوند عالم جنت کے دروازے کھول دے گا اور اس کا مقام جنت قرار پائے گا۔ دوسری دعا، دوسری درخواست کہ اے میرے مالک تو میرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں۔ ناظرین، یہ دعا کی جا رہی ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، تو کیا خدا یوں ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دے گا؟ خود کچھ آپ کو ایسا عمل کرنا پڑے گا جس کی بنا پر خداوند عالم جہنم کے دروازے آپ کے اوپر بند کرے۔ وہ عمل کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ انا حرام علی المتحجدین۔ جہنم کہہ رہی ہے کہ میں حرام ہوں۔ کس شخص کے اوپر حرام ہوں؟ میں ایسے لوگوں کے اوپر حرام ہوں جو تہجد گزار ہیں، جو نماز شب کے پابند ہیں۔ اور کیا لکھا ہوا ہے؟ انا حرام علی الصائمین، میں حرام ہوں ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ دوسری دعا میں یہ بات گزر چکی ہے کہ روزہ کس طریقے سے آپ کو رکھنا چاہیے۔ یعنی جہنم یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو خداوند عالم کے لیے روزہ رکھتے ہیں میں ان کے اوپر حرام ہوں، وہ میرے اندر کبھی نہیں آ سکتے۔ اور کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے انا حرام علی المتصدقین، میں حرام ہوں ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو صدقہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، صدقہ دینا کیا درہم و دینار کے ذریعے سے ہوتا ہے فقط؟ نہیں ناظرین، درہم و دینار کے ذریعے سے فقط صدقہ نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کسی کو ایک اچھی بات بتائیں،
آپ کسی کو کسی چیز کا علم دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر انسان صدقہ دینے والا ہے اور صدقہ دیتا رہتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، جہنم میں داخل کون ہوتا ہے؟ تو خود پیغمبر اسلام نے فرمایا اذا کذب العبد فجر واذا فجر کفر واذا کفر دخل النار۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولے تو گویا کہ وہ فاجر ہو گیا، اور وہ بندہ کہ جو فاجر ہو گیا گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا، اور جس نے کفر اختیار کیا تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں، ایک جھوٹ آپ کا جو آپ کو جہنم تک لے کے جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولے گا تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند نہیں ہوں گے، بلکہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جھوٹ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی کبھی جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا نقصان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ تیسری درخواست جس میں بندہ دعا کر رہا ہے، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تو مجھے توفیق دے تلاوت قرآن کریم کی اس ماہ رمضان میں۔ ناظرین واقعاً یہ بہت اچھی دعا ہے۔ جب تک خداوند عالم کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی بندہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تلاوت قرآن کا مطلب خدا سے بات کرنا، اور جب تک خدا توفیق نہیں دے گا آپ خدا سے کیسے بات کریں گے؟ اور ہر بندہ چاہتا ہے خدا سے بات کرنا، تو سب سے اچھا نسخہ ہے جب آپ خدا سے بات کرنا چاہیں تو آپ قرآن پڑھ لیا کیجئے۔ اور اس ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا کیا ویسے ہی ہے جیسے بقیہ ایام میں قرآن پڑھنا ہے، بقیہ مہینوں میں قرآن پڑھنا ہے؟ نہیں ناظرین، بالکل ایسا نہیں ہے۔ باقی دنوں میں قرآن پڑھنا اس کا ثواب ہے، اس کی منزلت ہے، لیکن اس ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی عظمت زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ فی شہر رمضان آیتاً من کتاب اللہ عز وجل کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ رمضان میں قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت کرے، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے، تو گویا وہ اس طریقے سے ہے جیسے اس نے ماہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں قرآن کو ختم کر لیا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب کتنا ہے۔ اگر کوئی ایک آیت پڑھے گا تو گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ختم قرآن کر لیا ہو۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اے میرے مالک تو جہنم کے دروازے ہمارے لیے بند کر دے، اے میرے مالک تو توفیق دے کہ ماہ رمضان میں ہم تلاوت قرآن کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔